جی تو بات کرتے ہیں آن لبرٹی کی بائی جے ایس مل. ٹھیک ہے، تو آن لبرٹی اب ظاہر ہے وی cannot discuss the whole text because it is too lengthy and it is beyond the scope and the time that we have. So what we are going to do is we are going to have an overall and main idea of the text that what has been said by John Stuart Mill in On Liberty. And in the opening pages of the book, what he has discussed is he has discussed at length the idea of liberty, that what is meant by liberty. So he defines liberty as the belief that it is a belief that every individual should be free to live his life unimpeded. Unimpeded کا مطلب کہ بغیر رکاوٹ کے by other constraints as long as he does not harm anyone else. کہ ایک شخص جو ہے اس کو بغیر کسی رکاوٹ بغیر کسی مداخلت کے جو ہے وہ زندہ رہنے کا اور اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک بیسک ڈیفینیشن ہے لبرٹی کی جو کہ جان سٹورٹ مل ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے اپنی کتاب آن لبرٹی کے اندر. ڈیفینیشن کو یا اس آئیڈیا جو اس کا لبرٹی کا ہے اس کو وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے. ایکسٹینشن میں وہ یہ کہتا ہے دا اسٹیٹ یعنی کہ ریاست. The state has a right to interfere with an individual's life only when that individual is doing concrete harm to someone else. یعنی کہ ایک شخص جو ہے اس کے چاہے آئیڈیاز اس کے بلیفس یا اس کا ریلیجن جو بھی ہے یہ چیز اسٹیٹ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اس شخص کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو اوپنلی پریچ کرے. اس شخص کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس ریلیجن میں بلیف رکھتا ہے وہ اس ریلیجن کو پریکٹس کرے جو بھی اس کے نظریات ہیں. نظریات سے ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. رادر ریاست جو ہے اس کو ایک انڈیویجول کی زندگی میں انٹرفیئر اس وقت کرنا چاہیے جب ریاست کو اس چیز کا علم ہو یا ریاست کے پاس اس چیز کا ثبوت ہو کہ وہ شخص جو ہے جس کی زندگی میں ریاست انٹرفیئر کرنے جا رہی ہے وہ شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اسی وقت ہی ریاست کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس شخص کی زندگی میں یا اس کی آزادی میں مداخلت کرے. ورنہ ریاست کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اشخاص کی زندگیاں جو ہیں ان کو ڈائریکٹ کرے اور ان کے اوپر جو ہے وہ شیکلز لگائے اور ان کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ جینے دے. تو یہی روایتی ڈیفینیشن ہے لبرٹی کی، یہی روایتی ڈیفینیشن ہے آزادی کی، اور یہی وہ ڈیفینیشن ہے کہ جس کے اوپر جو امریکن اسٹیٹ ہے اس کی بھی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے، تو دس امریکن اسٹیٹ اٹ واز آلسو بلٹ آن دی سیم آئیڈیا کہ یو آر فری ٹو لیو سو لانگ ایز یو ڈو ناٹ ہارم اینی ون ایلس. اس کے بعد جان سٹورٹ مل جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اپنے آئیڈیا آن لبرٹی کو، اور جو نیکسٹ ایریا جس کو وہ ایکسپلور کرتا ہے وہ ایریا ہے ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ دی انڈیویجول، کہ ریاست کے بیچ میں اور جو ایک انڈیویجول ہے ایک شخص جو ہے جو کہ اس ریاست کا ممبر ہے. ٹھیک ہے، اس شخص کے بیچ میں کیا ریلیشن کیا ہے، ان کا تعلق آپس میں کیا ہے. تو جان سٹورٹ مل کا جو ذاتی آئیڈیا ہے اس کے نزدیک ایک انڈیویجول یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ شخص ریاست کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. An individual according to him is above the state. Why an individual is above the state? An individual is above the state because the state یعنی کہ ریاست جو ہے state exists to serve that individual. کہ ریاست کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ ریاست کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کی رعایا ہے وہ اس کی خدمت کرے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو انڈیویجول ہے وہ فوقیت رکھتا ہے
ریاست کے اوپر. اس کے بعد تھوڑا سا ہسٹوریکل کمپیریزن ہے جو آئیڈیا آف اسٹیٹ یا پھر جو دا ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹ اینڈ انڈیویجول ہے. فار ایگزامپل کنفیوشس جو کہ چائنیز اسکالر تھا، اس کا بلیف یہ تھا کہ اسٹیٹ ریاست جو ہے اس کو کائنڈ ہونا چاہیے ٹورڈز اٹس سٹیزن، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر اخلاقیات جو ہے ان کو پیدا کرے اور ان کے اندر وہ جو اخلاقی لیول ہے اس لیول کو قائم کرے. کنفیوشس کا فردر بلیف یہ تھا کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریاست میں حکمرانی کرنے کے لائق ہوتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ہم کہ وہ چند لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ریاست کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو ایسے ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ لیڈر ڈیولپ کرے. چائنیز جو ہے وہ چونکہ مطلب کنفیوشس کو فالو کرتے ہیں، تو آج بھی ان کے ہاں وہ لیڈرشپ کی ایک الگ سے ٹریننگ کی جاتی ہے باقاعدہ. اور وہ یہ کہتا ہے فردر کہ اسٹیٹ جو ہے اس کو لوگوں پہ ٹیکس لگانے چاہیے فیئر فیشن میں، مناسب یعنی کہ مساوی انداز میں، اور جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگیاں گزاریں ریاست کی حکمرانی کے اندر اور اس کو وہ اچھے طریقے سے فالو کریں. میکاویلی کو اب ہم دیکھتے ہیں. میکاویلی کا آئیڈیا بالکل اپوزٹ ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم پیپل جو لوگ ہیں پیپل ایگزسٹ ٹو سرو دا اسٹیٹ، کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے ریاست کی خدمت کرنا. تو وہ لیڈرشپ کو ضروری بھی قرار دیتا ہے ایک ریاست ایک ملک کے اندر پیس امن کو اور پراسپیرٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، کہ لیڈرشپ کا ہونا اور لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. تو لیڈر اکارڈنگ ٹو میکاویلی ہی شوڈ بی اسٹرانگ، اور وہ جو اسٹرانگ لیڈر ہے اس کو ویریس مینز یوز کرنے پڑتے ہیں ٹو اسٹے ان دا پاور. اب وہ مینز اکارڈنگ ٹو ہم کہ بائی ہوک اور بائی کروک یو ہیو ٹو اسٹے ان دا پاور. اینڈ فردر مور اکارڈنگ ٹو میکاویلی کہ اگر اف اے رولر ایک لیڈر جو ہے اگر وہ پاور کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، وہ ریٹین رکھنا چاہتا ہے اپنی پاور کو، تو اس لیڈر کو اپنے لوگوں کو ریزنیبلی پراسپرس لائفز جو ہیں وہ دینا ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس چیز میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کی پاور جو ہے وہ پرولونگ نہیں کر سکتی، رادر اٹ ول decline, and ultimately another leader will rise and he will take up the control of the state. According to Machiavelli, like Confucius, he also believed that there are few people, چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ qualify کرتے ہیں to be the leaders of a state. پلیٹو جو اپنی ریپبلک کے اندر آئیڈیا پریزنٹ کرتا ہے سٹیزنز کے بارے میں، تو اکارڈنگ ٹو ہم ordinary citizens they possess the quality of moderation. moderation کا مطلب ہوتا ہے اعتدال، کہ جو عام شہری ہوتے ہیں ان کے اندر اعتدال کی مطلب کہ کوالٹی موجود ہوتی ہے جو کہ لیڈرز جو ہیں obviously ان کے اندر نہیں. تو according to him like Confucius and like Machiavelli, he also reaffirms the same idea that only a well-trained few people، کہ ایک تو کوالٹیز چند لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ دے شوڈ بی ویل ٹرینڈ ایز ویل. یہ چیز اور ایڈ کرتا ہے پلیٹو کہ ویل ٹریننگ، اچھی ٹریننگ، اور پھر اس شخص کے اندر کوالٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ تو وہی جو شخص ہے وہ لیڈرشپ کے لائق ہے، ورنہ باقی لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ کے لائق نہیں ہوتے. اب یہاں پہ واپس ہم آتے ہیں جان اسٹوارٹ مل پہ. تو جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم آل دیز آئیڈیاز دے آر رانگ. تو اکارڈنگ ٹو ہم دا اسٹیٹ از ناٹ اباؤٹ دا لیڈر، کہ جو ریاست ہے وہ لیڈر کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی، رادر دا اسٹیٹ ایگزسٹ فار دی انڈیویجول، کہ وہ جو ایک انڈیویجول شخص ہے، ہر ایک انڈیویجول شخص ہے اس کے لیے ریاست جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اینڈ ہی بلیوڈ دیٹ اسٹیٹ شوڈ بی ان انوالوڈ، کہ ریاست کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے ان دا لائفز آف دا سٹیزنز ایز مچ ایز پاسبل، کہ جس حد تک ممکن ہو ریاست کو اپنے جو نظام ہے اور اپنا جو سسٹم ہے اس کو الگ رکھنا چاہیے انڈیویجولز کی لائف سے، اور انڈیویجول کی زندگی کے اندر اس کو خواہ مخواہ کی جو مداخلت ہوتی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہی وہ آئیڈیا ہے اس کا کہ ریاست کو انڈیویجول کی زندگی کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ آج یعنی کہ جو ڈیموکریسی کا دور ہے
وہ اس میں ویلیو رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے جان اسٹوارٹ مل کو آج ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں۔ اب وہ مزید ایکسٹینڈ کرتا ہے اسی آئیڈیا آف لبرٹی آف این انڈیویجول، کہ ایک جو انڈیویجول ہے اس کو کس حد تک لبرٹی حاصل ہونی چاہیے۔ تو اکارڈنگ ٹو ہم کہ اگر ہم ایبسولوٹ فریڈم کی بات کریں کہ مکمل فریڈم کیا چیز ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ مکمل فریڈم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ایک انڈیویجول کو کہ جب تک کہ آپ اس کو فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف ڈسکشن نہ دے، یعنی کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ جو اپنی سوچ ہے اس کی، وہ سوچ کو چھپاتا نہ پھرے، اس کو ہائڈ نہ کرے، رادر وہ اس کو اوپنلی لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی اس کے آئیڈیاز ہیں وہ ان آئیڈیاز کو اوپنلی لوگوں کے سامنے ڈسکس کر سکے، کہ اس کے اوپر پابندی نہ ہو، سینسرشپ آپ نہ لگا دیں کہ دس آئیڈیا از سینسرڈ، یا ہم اس آئیڈیا پہ گفتگو نہیں کر سکتے، یا اس ٹاپک پہ گفتگو کرنا جو ہے وہ ہمارے گھر میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اکارڈنگ ٹو ہم اٹ ہارمز دا لبرٹی آف این انڈیویجول، یہ انڈیویجول کی آزادی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جہاں پہ بات آتی ہے فریڈم آف تھاٹ کی، جہاں پہ بات آتی ہے فریڈم آف ڈسکشن کی، تو پھر اس کے ساتھ میڈیا ریلیٹڈ ہوتا ہے، پریس، ٹھیک ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو ہم کہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے دیٹ اسٹیٹ مسٹ گیو کمپلیٹ فریڈم ٹو دا پریس، کہ پریس جو ہے اس کو مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور ظاہر پریس کو جب آزادی ہوگی تو اس کے ساتھ پھر فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کو حاصل ہو جائے گا، کہ لوگ اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ اوپنلی ڈسکس کر سکیں گے پبلک میں۔ اب جب فریڈم آف اسپیچ لوگوں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہر شخص کے ورڈز جو ہیں وہ ہر شخص کو پلیز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً اس کے ساتھ ہمارے پاس دیر وڈ بی سرٹن انڈیویجولس ہو آر گوئنگ ٹو سے سچ ورڈس دیٹ مائٹ کاز ہارم ٹو ادر انڈیویجولس، جو کہ ان کی فیلنگز کو، ان کے ایموشنز کو ہرٹ کریں گے، جو کہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا، ان کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے، اگلا کوسچن آف یا اگلا پوائنٹ آف ڈسکشن مل کر یہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے، وہ اب ویٹ کرتا ہے نا چیزوں کو، مطلب کہ وہ جو یوٹیلیٹیرینزم کی فلسفی ہے کہ گریٹر گڈ کہاں پہ ہے، تو اکارڈنگ ٹو ہم کہ ریاست کا لوگوں کی اسپیچ کو ریگولیٹ کرنا، یعنی کہ لوگوں کے نظریات کو اور لوگوں کی گفتگو کے اوپر پابندی لگانا کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں اور یہ بات نہیں کر سکتے، یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے ایز کمپیئر ٹو ون انڈیویجول کی جس کی گفتگو سے باقی لوگوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں، یا باقی لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جناب یہ ویسٹ والے دیکھو جی ہمارے پروفٹ کے بارے میں ایسی بات، تو وہ جو فریڈم آف اسپیچ، جس فریڈم آف اسپیچ کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ فریڈم آف اسپیچ کا آئیڈیا ہے جے ایس مل کا، جس کو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ سو فالوئنگ دیٹ ٹریڈیشن کہ کسی بھی کتاب کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، ہر کتاب کو پبلش کیا جانا چاہیے، اور کوئی بھی آئیڈیا جو ہے اس کو اس کے اوپر سینسرشپ یا اس کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے، بلکہ لوگوں کو کھلم کھلا اس آئیڈیا کو بتانا چاہیے، اور لوگ اس آئیڈیا سے واقفیت حاصل کریں، اور یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں whether they have to adopt it or they have to discard it۔ اب اگر اس چیز کی اگزامپل ہم اپنی کنٹری میں لیں تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ ٹک ٹاک، ٹھیک ہے جی۔ تو جان اسٹوارٹ مل یہ کہے گا کہ واقعی if he is living in this society and if he is member of this society، تو وہ بھی یہ کہے گا کہ this is a terrible thing، بہت ہی خطرناک قسم کی چیز ہے، بہت ہی بیہودہ چیز ہے۔ لیکن وہ یہ کہے گا کہ ریاست کی مداخلت، کہ ریاست یہ ڈیسائیڈ کرے کہ لوگوں کے لیے یہ چیز اپروپریٹ ہے اور لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ان اپروپریٹ ہے، یہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز زیادہ خطرناک ہے ایز کمپیئر ٹو دی آئیڈیا دیٹ از پریزنٹ دیئر، یا پھر ایز کمپیئر ٹو دی تھنگ دیٹ از دیئر ان دا سوسائٹی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب ایک سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پبلک اوپینین لیں، ٹھیک ہے،
پبلک اوپینین لے کے تو آپ کیا کریں کہ آپ ایک ڈیسیجن لے لیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار پہلے ہسٹری میں ٹرائی ہو چکا ہے، اور اس کی وہ دو ایگزامپلز دیتا ہے. نمبر 1 پہ سوکریٹیز، اور نمبر 2 پہ جیزس کرائسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ایگزامپل کوٹ کرتا ہے یہاں پہ. تو جو اس ایج کی گریک سوسائٹی تھی، ایتھینین سوسائٹی، وہ بھی ایک مطلب کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی تھی، اور وہاں پہ لوگوں کو اپنی جو رائے تھی اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل تھا. جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو اس وقت رومن امپائر تھی. تو رومن امپائر جو ہے اگین ایک ایسی ریاست تھی کہ جس کی بنیاد جو تھی وہ ڈیموکریسی پہ رکھی گئی تھی. اینڈ جو رومن ایمپررز تھے ان کو بڑا فخر تھا اس چیز پہ کہ ہمارے ہاں ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنا آئیڈیا کھلے عام لوگوں کے بیچ میں پریزنٹ کر سکتا ہے، وہ اس پہ گفتگو کر سکتا ہے. اب یہ جو دونوں اشخاص ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں کچھ باتیں کی. اب وہ جو ان کی باتیں تھیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں تھیں کہ جس سے کوئی لوگوں کو تکلیف پہنچی یا لوگوں کو نقصان پہنچا. لیکن سقراط کو جو ہے وہ لایا گیا کورٹ میں، اور اس کا ٹرائل کیا گیا. تو اس پہ سقراط پہ الزام لگایا گیا کہ یہ ایسے خداؤں کی بات کرتا ہے جو کہ ہمارے خدا نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ان کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو لہٰذا جو لیگل قسم کا ٹرائل تھا اس ٹرائل کے اندر سقراط کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا یا پھر موت کی سزا سنا دی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اپنے ریلیجن کی پریچنگ شروع کی، اور ان پہ بھی الزام یہی تھا کہ یہ جو ہمارے یوتھ یعنی کہ نوجوان ہیں ان کو راہ راست سے بھٹکانا چاہتا ہے، اور یہ ان کو اپنے مذہب پہ لے کے جانا چاہتا ہے. اور اسی بیس سے پھر جو ان کے ساتھ ہوا ظاہر ہے وہ ہم سب کو اس کا علم ہے. اب اصل کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دونوں لوگوں کے آئیڈیاز تھے، کیا ان آئیڈیاز نے فزیکلی کسی انڈیویجول کو ہرٹ کیا؟ کہ کیا کسی شخص کو بلیڈنگ ہوئی، کیا کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہ آئیڈیاز تھے صرف جنہوں نے کسی کو کچھ ہرٹ نہیں کیا، لیکن they were punished for their ideas. تو جان اسٹوارٹ مل یہ بات کرتا ہے کہ اس وجہ سے keeping in view these two great examples, what we should do is we should let each and every idea free. کہ آپ کسی آئیڈیا کے اوپر پابندی جو ہے وہ نہ لگائیں، اس کو آپ نہ روکیں، بلکہ اس کو آپ کھلے عام گھومنے دیں پبلک کے اندر، خواہ وہ کتنا ہی خطرناک ہو، خواہ وہ کتنا ہی بیہودہ نیچر کا ہو. تو اکارڈنگ ٹو ہم کہ ریاست جو ہے وہ ایک مجرم کو تو سزا دے سکتی ہے، لیکن اس شخص کو سزا نہیں دے سکتی کہ جس شخص نے اس مجرم کو موٹیویٹ کیا، جس کو وہ آئیڈیا دیا، کیونکہ وہ ایکشن اس کا نہیں ہے، اس کا آئیڈیا ہے. تو جو شخص آئیڈیا پریزنٹ کر رہا ہے، خواہ وہ جیسا بھی آئیڈیا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ پنش نہیں کر سکتے. اور اس کو آپ مطلب پنش کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اوپر دو ایگزامپلز جو ہم نے ڈسکس کی ہسٹری میں سے آلریڈی، وہ ایگزامپلز ہمیں لیسن دیتی ہیں کہ one should not be punished on the base of the ideas that they are preaching or the ideas that they are presenting in the public. جے ایس مل یہ آئیڈیا پریزنٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک اتنا حوصلہ یا اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ وہ ایکسینٹریسٹیز کا مطلب ہوتا ہے انوکھا پن، کہ ایسے لوگ کہ جو کہ ایک ایسا شخص کہ جو کہ باقی معاشرے سے ڈفرینٹ سوچتا، کہ جو ایکسینٹریسٹیز ہیں ان کو معاشرہ برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ ایک شخص ہے جو کہ بہت ہی گندا رہتا ہے اور وہ دھوتا نہیں ہے. اب حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ زبردستی اس شخص کو پکڑ کے تو جو ہے وہ شاور میں ڈال دے اور اس کو نہلا دے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ہیم کہ وہ جو آئیڈیا ہے لبرٹی کا، کہ ایک شخص اس وقت تک آزاد ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اور نقصان سے مراد ایموشنل ہارم نہیں ہے، نقصان سے مراد ہے
فزیکل ہارم کہ جب تک کہ وہ کسی کو مکہ نہیں مارتا، جب تک کہ وہ کسی پہ حملہ نہیں کرتا، اس وقت تک حکومت جو ہے اس کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے، حکومت کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ پھر ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ حکومت کو اس چیز کی اجازت دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر مداخلت کرے، اس وقت کہ جب آپ کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ حکومت کی مداخلت کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ کہ پھر کیا آیا آپ حکومت کی مداخلت کو روک سکیں گے کسی لیول پہ یا نہیں روک سکیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ پھر اگر ایک دفعہ حکومت کی مداخلت کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اب جو اگلا کوشچن ہے آن لبرٹی کے اندر وہ ہے دی انوالومنٹ آف دا گورنمنٹ ان ایجوکیشن۔ تو جس ایج میں جان اسٹوارٹ مل تھا اس ایج میں جو زیادہ سے زیادہ فوکس تھا گورنمنٹس کا اکراس دا گلوب، یعنی کہ اف یو لک ایٹ امیرکا، اف یو لک ایٹ انگلینڈ، تو ایک پبلک ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹس جو تھیں they were setting up schools and they were setting up universities and they were allocating lands for the building of universities۔ تو اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سٹیزن کو ایجوکیٹ کرنا۔ اب وہ ایجوکیشن بائی فورس ہے کہ زبردستی ایجوکیٹ کرو ان کو، ہر ایک بچے کو تعلیم۔ اب جو یہ جو کمپلسری ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے کہ پرائمری تک یا پھر مڈل تک اٹ از کمپلسری ایجوکیشن اور اٹ از فری ایجوکیشن، وائی؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ریاست کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اکارڈنگ ٹو ہم کہ جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ شوڈ ہیو زیرو انوالومنٹ ان دی ایجوکیشن سسٹم آف اینی کنٹری۔ And according to him, the involvement of the government in education system is the greatest danger to any free society. So ایسا نہیں ہے کہ جان اسٹوارٹ مل ایجوکیشن کے اگینسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن جو ایجوکیشن ہونی چاہیے اٹ شوڈ بی انٹائرلی پرائیویٹ۔ پرائیویٹ سے مراد کیا ہے؟ پرائیویٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بچے کے پیرنٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ دے شوڈ ایجوکیٹ دیئر چلڈرن دا وے دے وانٹ ٹو، وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ اس طرح اپنے بچے کو ایجوکیٹ کریں، بلکہ وہ ریاست کے پیٹرن پہ بچوں کو ایجوکیٹ نہ کریں۔ اب جان اسٹوارٹ مل جو ہے وہ یہ آئیڈیا پریزنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ ریاست کے ذریعے تعلیم حاصل کریں گے، اور ریاست جو ہے وہ مطلب کمپلسری ایجوکیشن جو ہے اس کا جو مطلب کہ کانسیپٹ ہے یا جو اس کا مقصد ہے، اس کا پرپز یہ ہے کہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ اٹ شوڈ ٹرین این انڈیویجولس ان سچ اے وے دیٹ دے شوڈ بی اوبیڈینٹ سٹیزنس، کہ جو بھی ریاست حکم نامہ جاری کرتی ہے انڈیویجول جو ہے وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے، فوراً اس کو قبول کر لے۔ تو بیسیکلی ریاست جب انڈیویجول کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہے، ایجوکیٹ اس کو کرتی ہے، تو ریاست کی ایجوکیشن کا مقصد ہے انڈیویجول کو سلیو بنانا، انڈیویجول کو غلام بنا لینا۔ اور ریاست کی تعلیم جو ہے وہ انڈیویجول کی کانشیس یعنی کہ ضمیر کو ڈیولپ نہیں کرے گی، بلکہ ریاست کی جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ کام کرے گی کہ وہ انڈیویجول کا ضمیر جو ہے اس کو وہ مار کے رکھ دے گی۔ تو وہ روایات یا وہ جو عادات، وہ ہیبٹس کہ جو کہ ان کے والدین نے ان کے اندر ڈیولپ کی ہیں، ہو سکتا ہے جو ریاست کی ایجوکیشن ہے وہ ان ویلیوز کو ختم کرتے اس انڈیویجول کے اندر سے۔ تو ہر وہ چیز جو کہ رکاوٹ بن سکتی ہے ایک انڈیویجول کو اوبیڈینٹ سٹیزن بنانے میں، اس رکاوٹ کو جو ریاستی تعلیم ہے، جو کہ فری ایجوکیشن ہے، جو کہ کمپلسری ایجوکیشن ہے، وہ اس رکاوٹ کو اپنے رستے سے ہٹائے گی۔ مل یہ کہتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو پڑھنا اور لکھنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اہمیت سے وہ انکار نہیں کرتا۔
تو وہ یہ کہتے ہیں لیکن ریاست کو اپنے ادارے قائم نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ریاست کو والدین کے ذمہ لگانا چاہیے کہ یہ ایج ہے، اس ایج تک آپ کے بچے کو لکھنا اور پڑھنا آنا چاہیے۔ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس بھی مین کو اختیار کریں اور وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ تو یہاں پہ وہ مزید ایڈ کرتا ہے کہ لکھنے اور پڑھنے کے علاوہ جو بنیادی چیزیں ہیں جیسے میتھمیٹکس ہو گیا یا پھر کچھ حقائق ہیں ریاست کے بارے میں، وہ حقائق بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جو وہ مطلب کہ ٹیسٹ ہے کہ بچے کو یہ چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ ٹیسٹ ایم سی کیوز ٹائپ ملٹیپل چوائس کوسچنز جو ہے اس کے پیٹرن پہ ہونا چاہیے، نہ کہ سبجیکٹو، کیونکہ سبجیکٹو جب ہوگا تو اس میں بچے کو اپنی انٹرپریٹیشن دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور جو انٹرپریٹیشن ہے ریاست کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جائے، پھر وہ کمپلسری ایجوکیشن کا مطلب کہ کانسیپٹ آئے گا، اور اگین جو ریاست ہے وہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پبلش کر کے ان کو پریزنٹ کرے گی اور ان کو اسی حساب سے ایجوکیٹ کرے گی کہ جس حساب سے وہ ان کو ایک جو ہے وہ اچھا سٹیزن بنانا چاہتی ہے۔ اب یہ جو جان اسٹوارٹ مل کا آئیڈیا ہے، یہ جو آج کل کا پریویلنگ آئیڈیا ہے کہ حکومت کو ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وسائل اسپینڈ کرنے چاہیے، یہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے، بالکل اس کے مخالف ہے۔ اب اس چیز کو دیکھا جائے ماڈرن کانٹیکس میں، جو ہم ایس این سی سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ یونیفارم سٹیزنز جو ہیں وہ اکراس کنٹری پروڈیوس ہوں، کہ ان کا ایک جیسا باڈی آف نالج ہو، وہ ایک جیسا علم رکھتے ہوں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف نہ کریں، اور آبویسلی وہ ایس این سی جو ہے وہ جو ریاست کے بلیفز ہیں یا جو ریاست کی آئیڈیالوجیز ہیں یا جو ریاست کی فیور میں آئیڈیالوجیز ہیں وہ انہی پہ بیس کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا وہ فیچرز یا وہ چیزیں جو کہ ریاست چاہتی ہے کہ ہمارے انڈیویجولز کے اندر ہوں، ایس ایم سی کے اندر وہی چیزیں پڑھائی جائیں گی نا، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر ایک ایسا سٹیزن ابھر کر سامنے آئے گا کہ جو کہ 100% کمپلائنٹ ہوگا، جو کہ کسی چیز پہ جو ہے وہ کوشچن نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ جان اسٹوارٹ مل کے جو آئیڈیاز ہیں بڑے زبردست قسم کے اور بڑے ہی فلوسافیکل قسم کے اور بڑے ڈیپ قسم کے ہیں، اگر آپ ان کو ڈیپلی دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے وہ جان ہے۔ اب کوئی بھی ریاست جو ہے اس نے چونکہ ایجوکیشن کا انتظام سنبھال رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہر ملک میں ایسا ہی ہے، اب ریاست جو ہے وہ اس میں کچھ لمیٹیشنز بھی لگا رکھی ہیں کہ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو آپ جو ہے وہ بنیادی کسی بھی فرم میں ملازمت حاصل نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اچھی ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کالج ایجوکیشن یا پھر یونیورسٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اب آپ اگین آگے جائیں مطلب کہ کالج ایجوکیشن یونیورسٹی ایجوکیشن میں تو اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کنٹرول کرتا ہے۔ اب ہائر ایجوکیشن کمیشن کس چیز کا نمائندہ ہے؟ ہائر ایجوکیشن گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایجوکیشنل کریڈینشیلز ہیں یا ایجوکیشنل ڈگریز ہیں، ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر کے اور نوکریوں پہ لمیٹیشن لگا کے کہ فلاں نوکری کرنے کے لیے فلاں ڈگری ہونی چاہیے، ریاست جو ہے وہ انڈیویجولز کے اوپر کنٹرول حاصل کرتی ہے، اور وہ جتنی بھی تعلیم کے اسپیکٹس ہیں اور وہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے، فورس کرتی ہے کہ لوگ تعلیم کی جانب جائیں اور ایجوکیشن کو جو ہے وہ اسکول سے اور کالجز سے حاصل کریں، نہ کہ پرائیویٹ مینز، یعنی کہ گھر میں جس کو ہم ہوم سکولنگ کہتے ہیں وہ نہ ہو، بلکہ جو ادارے کی سکولنگ ہے وہی ایک انڈیویجول جو ہے وہ اس رستے کو اختیار کرے۔ تو ایجوکیشن سے اب ہم آگے موو کرتے ہیں، جو نیکسٹ اس کا آئیڈیا ہے جو جان اسٹوارٹ مل کا انگلینڈ تھا وکٹورین ایج، ٹھیک ہے، 1850، اس میں اس ایج میں اس کا ڈرنکنگ کا ایشو جو تھا وہ کافی ہاٹ ایشو تھا، ٹھیک ہے، اور سچویشن یہ تھی کہ 7 سال 8 سال کے بچے جو تھے وہ بھی سکے جیب میں لے کے جاتے تھے اور وہ وہاں سے جو شراب خانے تھے وہ وہاں سے شراب لے لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایشو ہے بڑا سیریس قسم کا ایشو، ٹھیک ہے۔ تو جان اسٹوارٹ مل کہتا ہے کہ ریاست کو یہاں پہ بھی انٹروین نہیں کرنا چاہیے،
کہ ریاست کو پابندی امپوز نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایج لمٹ ہوگی، اس ایج سے اف یو آر ابو تو یو کین ڈرنک، اینڈ اف یو آر بلو دیٹ ایج دین یو کی ناٹ بائی اے ڈرنک. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اف یو الاؤ اسٹیٹ کہ اگر آپ اسٹیٹ کو ایک ایسا قدم اٹھانے کی اجازت اگر آپ دیں گے تو اسٹیٹ پھر یہاں پہ رکے گا نہیں. اسٹیٹ کا چونکہ الٹیمیٹ ایم کیا ہوتا ہے، جو بھی ریاست ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک ریاست یہی چاہتی ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کے اوپر کنٹرول کرے، ان کو اپنے قابو میں رکھے. ٹھیک ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ چونکہ ریاست یہی چاہتی ہے، اور جب ہم ایک چیز کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار ریاست کو دیں گے تو جیسے کہ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ آپ ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ دیں، بیٹھنے کی جگہ ہم خود بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر ریاست وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ صرف رکے گی نہیں، وہ ریاست آپ کے پھر ہر ایک لائف کو کنٹرول کرنا چاہے گی، اور پھر اس طرح ایک آزاد ملک کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور ایک پولیس اسٹیٹ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا کہ جو کہ آپ کی زندگی کے ہر اسپیکٹ کو کنٹرول کرے گا. جان اسٹوارٹ مل کے نزدیک ٹیکسز جو ہے، ٹیکسیشن کا جو عمل ہے یہ بھی بہت ڈینجرس ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکسیشن کا مقصد کیا ہے، اگین کہ ٹیکسز جو ہیں وہ ایک ایسا میکانزم ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ ریاست کو اختیار دے دیتا ہے کہ وہ ایک انڈیویجول کی ذاتی لائف پہ کنٹرول کرے. کہ انڈیویجول کو ظاہر ہے پھر اپنی انکم رپورٹ کرنی پڑے گی، اس کو اپنے ایکسپینڈیچرز رپورٹ کرنے پڑیں گے، اور جو اس کی سیونگز ہیں اس کو وہ بھی رپورٹ کرنی پڑیں گی، اور پھر اسی حساب سے اس کو ٹیکس دینا پڑے گا. تو پھر یہ جو چیز ہے ٹیکسیشن، یہ ریاست کو اختیار دے دیتی ہے ایک انڈیویجول کی لائف کے اوپر. تو جو ایک ٹرو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ جس حد تک لمیٹڈ ہو سکے وہ اس حد تک لمیٹڈ ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کا نظام ہونا چاہیے، اوبویسلی انصاف کا نظام ہونا چاہیے، کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کو فزیکلی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے یا اس شخص کو انصاف دینے کے لیے عدالتیں ہونی چاہیے، اور وہ عدالتیں جو ہیں وہ اس شخص کو انصاف مہیا کریں، اور جو اس کا نقصان ہوا ہے اگر اس کی پراپرٹی کو نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالے کا آرڈر جاری کریں اور اس کا ازالہ کروائیں. لیکن آن دا ہول وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی ایک انڈیویجول یا ایک شخص کی زندگی کے اندر جو مداخلت ہے، یا ریاست کو کسی شخص کی زندگی کے اندر مداخلت کا اختیار دینا، اٹ از ویری ڈینجرس آئیڈیا، بہت ہی خطرناک آئیڈیا ہے اکارڈنگ ٹو جان اسٹوارٹ مل. اب یہ جو آئیڈیا ہے فزیکل ہارم کا، اگین ہم اس پہ مطلب کہ کوشچن اٹھا سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں دیکھیں کچھ لاز ہیں، فار ایگزامپل اسموکنگ ان دا پبلک پلیس از بینڈ. مثال کے طور پہ آپ ایک ہوٹل میں بیٹھ کے اسموکنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس چیز کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو ایک شخص جو کہ اسموک کر رہا ہے وہ دھواں ہوا میں چھوڑتا ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، اگر وہ شخص بس میں سوار ہے تو وہاں پہ بھی، اور اگر وہ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ بھی، وہ باقی شخص جو ہیں وہ سارے کے سارے پیسو اسموکرز ہیں. سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کو نقصان تو مطلب کہ پہنچ رہا ہے، ان کو ہارم پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن جان اسٹوارٹ مل کہے گا کہ بھئی نہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ اس شخص کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ مطلب گورنمنٹ کی انٹروینشن اور گورنمنٹ کے جو لاز ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا لا ہے نا کہ آپ یو کی ناٹ اسموک ان دا پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ یو کی ناٹ اسموک ان دا ہوٹلس، پبلک ہوٹلس کے جہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اب اگین جان اسٹوارٹ مل اکارڈنگ ٹو ہم، بیکاز دیر از نو فزیکل ہارم دیر فور دیر از نو ہارم ڈن، اینڈ گورنمنٹ اٹ شوڈ ناٹ انٹروین ٹو پروٹیکٹ این انڈیویجول ہو از ناٹ بینگ فزیکلی ہارم. تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ سائنس جو ہے، جو سائنس یہ فیکٹ لے کر آ رہی ہے کہ اس شخص کو فزیکل ہارم ہو رہا ہے، یہ سائنس آئی کہاں سے، اس کو فنڈ کس نے کیا ہے؟ یہ سائنس تو وہ ہے کہ جو کہ ریاست نے تعلیم دی ہے لوگوں کو، تو لہٰذا یہ تو سائنس جو ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ تو ریاست کے آئیڈیاز کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے یوز کی جا رہی ہے، ریاست کے کنٹرول کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایجوکیشن کو، یہ سائنس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو جان اسٹوارٹ مل کے نزدیک
حکومت کی جو مداخلت ہے آپ کے فائدے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اسموکنگ لا کی بات کرتا ہے، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو سیٹ بیلٹ کا لاز ہیں کہ سیٹ بیلٹ لگانی ہے۔ اب یہ جتنے بھی لاز ہیں یہ حکومت کی مداخلت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کی مداخلت آپ کے لیے ڈینجرس ہے۔ وہ جو ایکشن اٹ سیلف ہے اٹ از لیس ڈینجرس، اور جو حکومت کو اختیار دینا کہ وہ ہماری زندگی کے اندر مداخلت کرے، وہ حکومت کی جو مداخلت ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کو ہر ممکن اور ہر طریقے سے حکومت کی مداخلت کو ہمیں روکنا چاہیے۔ اس کے مطابق کہ یہ جو ریاست کا تعلیم کا ڈھنڈورا ہے، ٹھیک ہے، جو ریاست ایک کمپلسری ایجوکیشن کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ ایوری سٹیزن شوڈ بی ایجوکیٹڈ، اور جو ایجوکیشن ہے وہ ہمیں اچھا بناتی ہے اور ہمیں جابس کے لائق بناتی ہے، تو اس کے مطابق کہ یہ جو ایجوکیشن ہے یہ کوئی ریاست آپ پہ نیکی نہیں کر رہی کہ اگر آپ کو وہ ایجوکیشن کی جانب لے کے جا رہی ہے اور آپ کو فری ایجوکیشن دے رہی ہے، بلکہ جو اصل اس کا مقصد ہے، اصل اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ جو اصل اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بیوٹیفل قسم کے سٹیزنز کو کریٹ کرنا، ٹھیک ہے، ایک آئیڈیل سسٹم کو، ایک آئیڈیل سٹیزن کو کریٹ کرنا، اور ایسے انڈیویجولز کو پیدا کرنا کہ جو کہ گورنمنٹ کے سسٹم کے حوالے سے کوسچنز نہ اٹھائیں، رادر کہ پیسیولی اس سسٹم کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کے سامنے جو ہے وہ سرے نگوں جو ہے اس کو خم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ریاست تو یہ جو کام کرتی ہے وہ اپنے لیے کرتی ہے، وہ ہمارا فائدہ نہیں دیکھتی اس میں، اور نہ ہی وہ ہمارے فائدے کے لیے کمپلسری ایجوکیشن کا آئیڈیا ریاست لے کر آتی ہے۔ تو ٹو سم اپ کہ جان اسٹوارٹ مل کا جو آئیڈیا ہے لبرٹی کا، it is opposed to the idea of an ideal citizen, of an ideal state as proposed by Machiavelli and Plato، ٹھیک ہے، جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ میکاویلی کے اکارڈنگ کہ جو سٹیزن ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد ہے ریاست کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، اور پلیٹو کے اکارڈنگ جو ایک عام شہری ہوتا ہے وہ ماڈریٹ قسم کا انڈیویجول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، عام سٹیزن، اور چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ لیڈرشپ کے لائق ہوتے ہیں، اور وہ لیڈرشپ کو وہ ان کو آتی ہے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے لیڈرشپ کرنے کے لیے۔ تو لیکن جان اسٹوارٹ مل کہتا ہے کہ بھئی ہر ایک انڈیویجول جو ہے اس کو he should be allowed to live exactly as he chooses، کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو اس طرح اسی طرح زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو کہ امریکہ میں جو امریکن لائفز میٹر، اور جو ایک امریکن فریڈم کا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ فریڈم ہے کہ ہر شخص جو چاہتا ہے وہ ویسا بالکل کر سکتا ہے۔ تو جو آئیڈیل سوسائٹی ہے جان اسٹوارٹ مل کی، اس میں ہر ایک انڈیویجول آزاد ہے، اور وہ اپنی پسند، اپنی چوائس اور اپنی عقل کے مطابق جو آئیڈیا پریزنٹ کرنا چاہے پریزنٹ کر سکتا ہے۔ اس کو فریڈم آف سپیچ حاصل ہونا چاہیے، اس کو فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہونا چاہیے، اور اس کو ہر چیز کی لبرٹی حاصل ہونا چاہیے، اینڈ ہی شوڈنٹ بی ٹیکسڈ ایز ویل، کہ ٹیکسیشن بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیڈیل جو اس کی اسٹیٹ ہے جس میں ایک آئیڈیل لبرٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے۔ تو بڑی ہی مزے کی کتاب ہے، compelling intensity، it is a work of compelling intensity and it speaks across all ages کہ no matter which country you are living in, no matter which time you are living in, this book on liberty it is concerned with you because it is concerned with every individual، کیونکہ وہ کوئی کسی ملک کی بات نہیں کرتا، وہ کوئی کسی خاص نسل کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر ایک شخص کی بات کرتا ہے، ہر ایک انڈیویجول کی بات کرتا ہے، آپ کی بات کرتا ہے، میری بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ایون ٹوڈے دس بک از a matter of great debate and the ideas presented in the book are of great intensity and great value, and some of these ideas they need to be adopted, and some of these ideas they have been adopted in Western countries, in European countries, and in America. Okay, so that is all for the liberty.